بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، تو آج ہم پڑھیں گے بجٹ کیا ہے، واٹ از بجٹ۔ ہم جانیں گے کہ بجٹ ہے کیا چیز۔ بجٹ، تو سب سے پہلے ہم بجٹ کی ڈیفینیشن پڑھیں گے۔ A budget is an estimation of revenue and expenses over a specified future period of time and usually compiled and re-evaluated on a periodic basis۔ بجٹ آمدنی اور اخراجات کا تخمینہ، یعنی کیا، ایک اندازہ ہوتا ہے جو مستقبل کی مخصوص مدت، ایک خاص ٹائم کے لیے مرتب کیا جاتا ہے یا بنایا جاتا ہے۔ A budget can be made for a person، ایک انڈیویجلی ہم ایک پرسن اپنے لیے بھی بنا سکتا ہے، گروپ آف پیپل، ڈفرینٹ گروپ آف پیپل کے لیے بھی بنایا جاتا ہے۔ ایک بزنس، کوئی بھی بزنس ہے وہ اپنا سالی یا پھر ایک سال کا بجٹ بھی بناتے ہیں، اور گورنمنٹ بھی اپنا مالی بجٹ بناتی ہے۔ تو ہم آج اس ٹاپک میں یا اس لیکچر میں پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے بنائے گئے 2019 کے بجٹ کے بارے میں جانیں گے۔ گورنمنٹ کی طرف سے بنائے گئے مالی بجٹ کا دورانیہ ایک سال ہوتا ہے، تو اس کا دورانیہ ایک سال ہوتا ہے، جو کہ یکم جولائی سے شروع ہو کر 30 جون کو ختم ہو جاتا ہے۔ ایکسپینڈیچر، تو ایکسپینڈیچر کیا ہے؟ an amount of money, power and resources we spend، وہ رقم یا وسائل جو اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں، ایکسپینڈیچر کہے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ فائنینشیل بجٹ 2019 جو کہ وفاقی حکومت کی طرف سے نیشنل اسمبلی میں پیش کیا گیا تھا 2019 میں، تو یہ ایکسپیکٹڈ بجٹ تھا جس میں آپ کو کافی ٹرمز نظر آئیں گی: ٹیکس ریونیو، نان ٹیکس ریونیو، پبلک اکاؤنٹس، ریسیپٹ لیس پروونشل شیئر، اور اس کے علاوہ ایکسپینڈیچرز اور ڈیفیسٹ کا آپ کو ٹرم نظر آئے گی، جو کہ میں آگے لیکچر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ٹیکس ریونیو، ٹیکس آمدن، گورنمنٹ کی طرف سے کمائی گئی یا پھر حاصل کی گئی، وصول کی گئی وہ آمدن جو کہ ٹیکس کی مد میں لی گئی ہو۔ عوام سے ٹیکس کی مد میں لی جانے والی کوئی بھی رقم کو ٹیکس ریونیو کہتے ہیں۔ ٹیکس ریونیو از the income that is gained by governments through taxation۔ تو اس میں پرسنل انکم ٹیکس، جو ہم کوئی بھی کماتے ہیں، انکم جو بھی ہم کماتے ہیں پورے سال میں، تو اس کے سال کے آخر میں ہمیں اس انکم کے اوپر کچھ پرسنٹیج ٹیکس بھرنا پڑتا ہے گورنمنٹ کو۔ اس کے علاوہ سیل ٹیکس، اگر ہم چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی لیں تو اس کے اوپر بھی ہمیں ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے۔ نان ٹیکس ریونیو، ایک تھا ٹیکس ریونیو اور اب آ گیا نان ٹیکس ریونیو۔ گورنمنٹ کا وہ ذریعہ آمدن جو ٹیکس کے علاوہ دوسرے ذرائع سے وصول ہو، جیسا کہ اگر ہم پاکستان ریلویز کی بات کریں تو پاکستان ریلوے جو بھی آمدن کماتا ہے، جو بھی ریونیو کماتا ہے، تو وہ نان ٹیکس ریونیو میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ پی آئی اے یا پاکستان گورنمنٹ کی جو بھی آپ کو آرگنائزیشن یا پھر جو بھی آپ کو کارپوریشن نظر آئیں گی، تو وہ جو بھی کماتی ہیں وہ نان ٹیکس ریونیو میں حصہ بنتی ہیں، یا پھر اس کا حصہ نان ٹیکس ریونیو میں جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پبلک اکاؤنٹ ریسیپٹ، ہم بینکس میں اماؤنٹ منی ڈپازٹ کرواتے ہیں یا پھر وہاں سے نکلواتے ہیں، تو اس کا آؤٹ فلو اور ان فلو کے ذریعے جو بھی اماؤنٹ، نیٹ اماؤنٹ بچ جاتی ہے وہ پبلک اکاؤنٹ ریسیپٹ کہلاتی ہیں۔ یہ عموماً گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہوتی یا پھر ان کی پراپرٹی نہیں ہوتی، یہ لوگوں کی پراپرٹی ہوتی ہے، لیکن قومی اسمبلی میں بجٹ پاس کرا کے یا پھر ایک اپروول لینے کے بعد وہ اس اماؤنٹ کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پروونشل شیئر ان بجٹ، بجٹ کا وہ حصہ جو صوبائی حکومتوں کے لیے مختص کیا جاتا ہے اسے پروونشل شیئر ان بجٹ کا نام دیا گیا۔ اگر ہم دیکھیں تو ہر سال جتنا بھی بجٹ بنایا جاتا ہے اس کا کچھ حصہ یا پھر اس کا کافی حصہ پاکستان گورنمنٹ اپنے بجٹ کا کچھ حصہ صوبائی حکومتوں کو دیتی ہے۔ ہمارے جیسے کہ پاکستان گورنمنٹ کی بات کی جائے تو پاکستان میں 4 صوبے ہیں اور ہر کسی کو ایک ریشو کے حساب سے بجٹ دیا جاتا ہے یا الاٹ کیا جاتا ہے۔ ہم یہاں پہ کچھ ٹرمز کو دیکھیں گے: ٹیکس ریونیو، نان ٹیکس ریونیو، جو کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ
کہ پچھلے سال ایکسپیکٹڈ بجٹ کتنا تھا. تو ٹیکس ریونیو یہ 5822، یہ جو 5822 آپ کو نظر آ رہا ہے وہ بلینس میں ہے پڑا. they are not thousand, they are in billion. So tax revenue was 5822 billion. اور نان ٹیکس ریونیو جو کہ میں نے بتا چکا ہوں کہ جو ٹیکس کے علاوہ جو ریونیو کمایا جاتا ہے وہ کتنا ہے 8944 بلین. اور دونوں کا ٹوٹل ملا کے جو ریونیو بناتا ہے گراس ریونیو ریسیپٹ کہلاتا ہے وہ ہے پڑا 6716 بلین. اس کے علاوہ پبلک اکاؤنٹ ریسیپٹ کا جو نیٹ ویلیو ہے وہ ہے پڑی 251 بلین. اور ٹوٹل ریسیپٹ جو کہ ہمارے پاس ریسیپٹ کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس وصول ہوئی ہیں، ٹوٹل ریونیو جو ہمارے وصول ہوا وہ ہے پڑا 26967 یعنی 6967 بلین. اور اس میں سے ہم پروونشل شیئر جو کہ ہم پروونس کو الاٹ کرتے ہیں شیئر ان کا وہ ہے پڑا 3255 بلین. تو نیٹ ریونیو ریسیپٹ جو کہ باقی بچ جاتی ہے وہ ہے پڑی 3712 بلین. ریسیپٹ یا پھر ریونیو کے بعد اب ہم چلیں گے ایکسپینڈیچر یعنی اخراجات کے اوپر کہ ہمارے اخراجات یا پھر ایک بجٹ میں کون کون سے اخراجات کو گنا جاتا ہے یا پھر کاؤنٹ کیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے ہے کرنٹ ایکسپینڈیچر. کرنٹ ایکسپینڈیچر از ایکسپینڈیچر آن گوڈز اینڈ سروسز کنزیومڈ ود ان دا کرنٹ ایئر. ایک سال یا ایک مالی سال کے دوران جتنی اشیاء یا سروسز پر بنائی جاتی ہیں یا بھی سروسز دی جاتی ہیں ان پر آنے والے اخراجات کو کرنٹ ایکسپینڈیچر کا نام دیا جاتا ہے، یعنی اس سال میں کیے گئے اخراجات. اس کے بعد ہم آگے چلیں. کیپٹل ایکسپینڈیچر. کیپٹل اگر آپ کو پتا ہو تو کیپٹل میں لینڈ آتا ہے، بلڈنگ آتی ہے، مشینری آتی ہے، اکوپمنٹ آتی ہے یا پھر کیا انویسٹمنٹ ہوتی ہے. جو ہماری ملک میں یعنی جو بھی ڈیولپمنٹ یعنی ترقیاتی یا تعمیراتی کام جو بھی کیے جا رہے ہیں وہ کیپٹل ایکسپینڈیچرز میں آتے ہیں. یعنی کیپٹل بنانے کے لیے، کیپٹل مطلب لینڈ، بلڈنگ اور مشینری، اور انہیں بنائے جانے کے لیے جو خرچہ کیا جاتا ہے یا جو اخراجات ہوتے ہیں اسے کیپٹل ایکسپینڈیچر کا نام دیا جاتا ہے. اس کی سب سے امپورٹنٹ یا پھر سب سے مین اگزامپل سڑکیں، روڈ کی تعمیرات. جو روڈ کی تعمیرات ہے وہ کیپٹل ایکسپینڈیچر میں آتی ہے. اس میں اب ایک پورا بجٹ دکھایا گیا، اس کا ڈفرینس ہم دیکھیں گے. اوپر پہلے ہم ریونیو کو دیکھ چکے ہیں کہ ہمارا ریونیو ٹوٹل نیٹ ریونیو ریسیپٹ کتنی تھی، اور ایکسپینڈیچر کا ہم اب معائنہ کریں گے دیکھیں گے. تو کرنٹ ایکسپینڈیچر جو ان کرنٹ ایکسپینڈیچر تھے وہ ہیں 7473 بلین، اور ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر 949 بلین تھے. تو ٹوٹل ایکسپینڈیچر 8422 بلین بن گیا، جو کہ ہمارے نیٹ ریونیو ریسیپٹ سے 4710 بلین زیادہ تھا. تو یعنی کیا تھا، ہمارے پاس ریونیو ہمارے پاس کم ہے اور ایکسپینڈیچر زیادہ تھے جو کہ ایکسپیکٹڈ تھے 2019 میں. تو کیا ہو گیا، ہمارے پاس ڈیفیسٹ ہو گیا، کمی ہو گئی کس کی، آمدن کی، پیسوں کی یا پھر ریونیو کی. تو اس ڈیفیسٹ کو کس طرح پورا کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے، یا کیا پلان تھا جس کے ذریعے گورنمنٹ اس اماؤنٹ کو یعنی ڈیفیسٹ کو پورا کرنا تھا. تو ہم اگلی سلائیڈ میں یہ دیکھیں گے. تو اس کے کافی طریقے تھے، یا پھر جو پاکستان گورنمنٹ نے جو پلان کیا تھا وہ یہ تھا کہ ڈومیسٹک ڈیپ نان بینک یعنی ڈفرینٹ کارپوریشن یا پھر پاکستان میں جو بھی آرگنائزیشن کام کر رہی ہیں ان سے ایک بینک جو کہ نان بینک ہے یعنی بینک کے علاوہ ان سے ڈیپٹ لینا تھا. وہ کتنا تھا 766 بلین، یعنی 766 بلین ان سے ڈیپٹ لیا گیا. اس کے علاوہ ڈومیسٹک بینک، نیشنل بینک آف پاکستان یا پاکستان کا جو اپنا بینک ہے، اس کے علاوہ باقی جو بینک کام کر رہے ہیں ان سے کتنا ڈیپٹ لیا گیا یعنی قرضہ لیا گیا 339 بلین. اس کے علاوہ فورن ڈیپٹ کی بات کریں تو وہ سب سے زیادہ تھا، یعنی ہم نے باہر ملک یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ورلڈ بینک سے
کتنا قرضہ لیا 3032 بلینز، جو کہ ہمارے نیٹ ریونیو ریسیپٹس کے تقریباً برابر ہے۔ پرائیویٹائزیشن پروسیڈ، پرائیویٹائزیشن کی بات کی جائے تو نجکاری کہتے ہیں، اسے اردو میں نجکاری کہتے ہیں۔ پاکستان گورنمنٹ کے پاس جو بھی ادارے تھے، یعنی جو کہ گورنمنٹ کے اندر ہوتے ہیں، انہیں سیل کر دیا جاتا ہے، ان کی نجکاری کر دی جاتی ہے اور اس کے ذریعے پیسے کمائے جاتے ہیں، یا پھر سرپلس فرام پروونسز سم ٹائم، جو اگر کوئی ریونیو ہے بڑا جو کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک پروونس سے یا کسی بھی صوبے سے، تو کبھی زیادہ اماؤنٹ میں ہو جاتا ہے ریونیو کلیکٹ، تو وہ کتنا ہے پڑا 423 بلین ایکسپیکٹ کیا گیا تھا کہ اس دفعہ وہ سرپلس پروونسز سے ملے گا۔ تو اس طرح ٹوٹل ڈیفیسٹ آف 4710 بلین کور کیا گیا پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے۔ تو ہم نے یہاں پہ جانا کہ بجٹ کیا ہوتا ہے، اس میں اس کی ٹرمینالوجیز کیا ہوتی ہیں، اور 2019 کا جو بجٹ تھا اسے کس طرح کور کیا گیا، یا اس سے کس طرح اس کی خامی ہے، یا پھر اس میں جو ایکسپیکٹیشنز تھی وہ ہماری کیا تھی۔ تو ہم نے اس لیکچر میں، اس ویڈیو میں 2019 کے ایکسپیکٹڈ بجٹ کو ڈسکس کیا ایز این ایگزامپل۔ تو ہم اگلے لیکچر میں، جو کہ ہمارا اگلا لیکچر ہونے والا ہے، اس میں 2020 ہم اپنے آسان ٹیوٹوریل کے اگلے لیکچر میں 2020 کے بجٹ کو ڈسکس کریں گے کہ اس میں اس کا ایکسپیکٹڈ بجٹ کیا ہے، اور اس کا پاکستان کی گورنمنٹ یعنی پی ٹی آئی کی جو کرنٹ گورنمنٹ ہے وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ وہ کتنا ریونیو اس سال جنریٹ کر پائے گی، اور اس کتنے اخراجات یا پھر کتنے ایکسپینڈیچر اسے اس سال بیئر کرنا پڑیں گے، اور اسے پلاننگ انہوں نے اس سال کی کیا کی ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ آسان ٹیوٹوریل کے نیکسٹ لیکچر میں آپ کو اس کے بارے میں جانکاری دیں گے۔ تو اب میں انجینئر حماد صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آخر میں کچھ ورڈز آپ کو کہیں۔ السلام علیکم دوستو، آج کی جو ہماری ڈسکشن تھی وہ بجٹ کے حوالے سے تھی۔ میں کافی عرصے سے میری جو تھی ایک کوشش تھی کہ میں بجٹ کے بارے میں آسان لفظوں میں آسان ٹیوٹوریل اپلوڈ کروں، تو اس کے لیے میں نے علی ارشد جو کہ بزنس اینڈ ایڈمنسٹریشن سے ریلیٹڈ ان کی ایکسپرٹیز ہے، ان کی میں نے ہیلپ لی، اور ان کے ذریعے سے جو ہے بجٹ اور اکانومی سے ریلیٹڈ کچھ ڈیٹیلز آپ سے شیئر کی ہے۔ نیکسٹ ہمارے ٹیوٹوریل میں ہم کسی اور ایکسپرٹ کو بھی لائیں گے جو اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوں گے، اور اس سے ریلیٹڈ جو ہے ہم کوئی نئی چیز سیکھیں گے۔ تو دیکھتے رہیں آسان ٹیوٹوریلز۔ اللہ حافظ۔